بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ذکر چل رہا تھا سورۃ الانبیاء میں۔ سورۃ الانبیاء کے کچھ باتیں باقی تھی، وہ میں ذکر کر دوں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون جو میں نے تلاوت کی ہے، پھر اس کے جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ ہم انہیں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الانبیاء میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات زندگی، حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بڑے غریب پرور مہمان نواز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے غریب پروری مہمان نوازی عطا کی تھی۔ قرآن کریم کا تقریباً 4 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے بیماری کے زمانہ میں ان کی جو بیوی تھی بی بی رحمت، تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، بیماری آئی، ہر کسی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ کی بیوی بی بی رحمت جو ہیں یہ آپ کے ساتھ رہی ہیں۔ اور ہوا واقعہ یہ تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی بی بی رحمت، بڑی نیک خاتون، بڑی برے وقت میں ساتھ رہنے والی، اچھے وقت میں تو ساتھ سب دیتے ہیں، یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے اپنے خاوند کا برے وقت میں ساتھ دیا۔ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب کی جو بیوی تھیں یہ یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں، اور رحمت ان کا نام تھا، بی بی رحمت ان کو کہا کرتے تھے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات ہیں کیسے سے، وہ میں آپ کو کچھ ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ اللہ نے بہت اولاد دی، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی۔ 1000 اونٹ تھے، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 خاندان کے لوگ تھے۔ اہل و عیال بھی 500 کی تعداد میں تھے، بہت بڑا خاندان تھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت کے مالداروں میں شمار ہوتے تھے، اور ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، شکر گزاری کرتے تھے۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی اس عبادت گزاری اور شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کرتا تھا اور جلتا رہتا، اور حضرت ایوب کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش کرتا رہتا۔ اور غیب سے آواز آئی کہ اے لعین، ایوب میرا نیک بندہ ہے اور میرا شکر گزار ہے، تیرے وارث پر کچھ اثر نہیں کر سکیں گے۔ شیطان کہنے لگا اے خدایا، تو نے ان کو دولت اور فرصت اور قدرت اور طاقت اتنی کی ہے کہ ان کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہیں، پھر یہ تیرا شکر کیوں نہ بجا لائے؟ اگر تو ان سے یہ نعمتیں لے لے تو یہ ہرگز بھی تجھے یاد نہیں کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس نعمتیں ہیں اس وجہ سے شکر گزاری کرتا ہے، اگر میں یہ نعمتیں لے لوں تو شکر گزاری چھوڑ دے گا، تو تمہارا یہ خیال میرے بندے کے بارے میں بالکل غلط ہے۔ شیطان کہنے لگا اے میرے پروردگار، اگر تم مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دے تو تجھے پتہ چلے گا کس طرح تیری بندگی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا، یعنی تو اس کی اولاد اور مال کے ساتھ جو چاہے مرضی کر، میں نے تجھے اختیار دے دیا۔ ابلیس یہ لعین مردود بڑا خوش ہوا اور اپنی ساری نسل کو، اپنی ذریت کو، اپنے شاگردوں کو جمع کر کے
اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی دریا میں غرق کرا دیے، اور شیطان خود گوالے کی شکل میں حضرت ایوب کی خدمت میں حاضر ہوا اور خبر دی کہ آپ کے تو سارے مال مویشی ڈوب گئے۔ حضرت ایوب کو پریشان کرنے کے لیے ڈبونے والا بھی خود ہے، اپنی ذریت کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ مل کے اس نے حضرت ایوب کے سارے مال مویشی، 1000 بکریاں، 1000 اونٹ، یہ سب کچھ دریا کے اندر ڈبوا دیا۔ تو آ کے خبر بھی دے رہا ہے کہ آپ کا نقصان ہو گیا تاکہ آپ کی عبادت سے ہٹائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا۔ دیا بھی تو اللہ نے ہے، اگر لیا ہے تو اللہ کا انصاف ہے، اللہ خوب جانتے ہو کہ کیوں لیا ہے، تو فضل سے دیا تھا، اپنے عدل و انصاف سے لے لیا۔ تو شیطان مایوس ہو کر اپنی ذریت اولاد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب چل کر حضرت ایوب کی کھیتی کو آگ لگاتے ہیں۔ تو گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے کھیت کھلیان کو آگ لگا دی۔ جب وہ سب جل کے راکھ ہو گیا تو شیطان نے آ کے پھر کہا کہ آپ کی تو کھیتی کو آگ لگ گئی اور آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ایوب کہنے لگے کہ اب تو اور زیادہ نمازوں کے اللہ تعالیٰ نے وقت عطا کر دیا، اب کھیت کھلیان نہ رہے تو دنیا سے جان چھوٹ گئی، اب تو میں اور زیادہ دلجمی کے ساتھ فارغ ہو کے نماز پڑھوں گا۔ تو شیطان اور زیادہ غمگین اور پریشان ہوا۔ اسی طرح اس نے سب گھر بار کا سامان تباہ کر دیا اور ہر تباہی کی خبر لا کے وہ ایوب علیہ السلام کو بتاتا تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام ہر دفعہ یہ کہتے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا تھا، اپنے عدل سے لے لیا، اور اب تو عبادت میں زیادہ دلجمی کا سامان پیدا کر دیا، دنیا پر محنت کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، اب تو سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ تو یہ کہتے اس طرح جو ہے حضرت ایوب کا مال مویشی، ساز و سامان سب تباہ کروا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری کے ساری اولاد، ان کے اہل خانہ کے 500 لوگ، 5 بیٹے اور بیٹیاں، یہ ایک بڑے سارے حال میں تعلیم و تعلم کے اندر مشغول تھے۔ تو شیطان آیا اپنی ساری اولاد کے ساتھ اور یہ سارا مکان ان پہ گرا دیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں اور ان کے سارے خاندان کے لوگ اس مکان کے نیچے گر کے وہ فوت ہو گئے۔ تو شیطان یہ خبر بھی حضرت ایوب کے پاس لے کر آیا۔ تو ایوب علیہ السلام صبر شکر کے ساتھ عبادت میں لگے رہے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے لے لی، اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم نے بھی اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ تو شیطان کا ایک طریقے کے ساتھ پہلے حضرت ایوب کا مال مویشی لیا، کھیت کھلیان تباہ و برباد کر دیے، پھر اولاد کو جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ تو جب شیطان نے دیکھا کہ ایوب علیہ السلام تو اپنی عبادت میں اور زیادہ مصروف ہو گئے ہیں اور ہماری طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہے، تو شیطان نے کہا اے رب، اب آپ مجھے ایوب کے بدن پر اختیار دے دیں، آپ نے مجھے اس کی جائیداد پر، اس کی اولاد پر، اس کے مال مویشی پہ تو اختیار دیا تھا، اب آپ مجھے ایوب کے بدن پر بھی اختیار دے دیں کہ میں جو چاہے مرضی اس کے ساتھ کرتا پھروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور کہنے لگا پھر آپ کو پتہ چلے گا، میں دیکھتا ہوں کہ پھر کیسے آپ کی عبادت کرتا ہے۔ جب میں ایوب کو بیمار کر دوں گا پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے آپ کو سجدہ کرتا ہے، کیسے آپ کا شکر گزاری ادا کرتا ہے، میں پھر دیکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے اس کے بدن پر اختیار ہے سوائے ایوب کی زبان، دل اور کانوں کے، اس کی زبان پر تجھے کوئی اختیار نہیں، اس کے دل پر تجھے کوئی اختیار نہیں، اس کے کانوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے علاوہ جو چاہے تو مرضی کر لے۔ شیطان ایک جادوگر مرد کی شکل میں آیا اور حضرت ایوب کی ناک میں پھونک مار دی۔ حضرت ایوب کی ناک میں جو پھونک کا مارنا تھا تو اس کی حرارت سے پورے بدن میں خارش شروع ہو گئی، جس سے جسم کا گوشت پوست پھٹنے لگا اور تمام بدن بیمار ہو گیا۔ اور لوگوں نے یہ کیا کہ ایوب علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔
ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا، ہر کسی نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے آپ کی بیوی بی بی رحمت کے۔ انہوں نے کمر بستہ ہو کے آپ کی خدمت کی۔ جب سب مال و دولت ختم ہو گیا تو بی بی رحمت یہ دن بھر مزدوری کرتی، اللہ کے نام پر، اللہ کا نام لے کے مزدوری کرتی، اور نصف مزدوری جو ملتی تھی اللہ کے نام پر حضرت ایوب علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ کر دیتی تھی، اور جو آدھی مزدوری تھی اس پر اپنا گزارا گزر بسر کیا کرتی تھی۔ آدھی مزدوری حضرت ایوب کی تندرستی کے لیے اللہ کو صدقہ کر رہی ہیں، اور آدھی مزدوری وہ اس سے اپنا اور حضرت ایوب کا پیٹ پالتی تھی۔ حضرت ایوب کو کھلاتی پلاتی، جب بھی مزدوری کے واسطے جایا کرتی تھی تو راستے میں شیطان کھڑا رہتا اور کہا کرتا تھا کہ ایوب تو بیمار ہو چکے ہیں، میں تمہارا نکاح اس علاقے مصر کے کسی بہت بڑے دولت مند سردار سے کروا دیتا ہوں، ایوب کو چھوڑ دو اور کسی اور کے نکاح میں چلی جاؤ، اور ایوب تو کچھ بھی نہیں رکھا ہے، یہ تو بیمار ہے، تمہاری ساری اولاد مر چکی ہے، کھیت کھلیانوں کو آگ لگ چکی ہیں۔ تو یہ بی بی رحمت جو ہیں روزانہ آ کر حضرت ایوب سے یہ واقعہ سنایا کرتی تھی کہ جب میں مزدوری کے لیے جاتی ہوں تو راستے کے اندر ایک شخص کھڑا ہو کے مجھے ایسے ایسے کہتا ہے، تو حضرت ایوب فرماتے ہیں یہ ابلیس لعین ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ ابلیس مردود ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ تو بہرحال یہ بی بی رحمت نے بڑا ساتھ دیا حضرت ایوب علیہ السلام کا، بلکہ ایک دن ابلیس جو ہے یہ ڈاکٹر طبیب کی شکل میں حضرت بی بی رحمت کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ایوب کی بیماری کا علاج ہے، طریقہ یہ ہے کہ ایوب کو شراب پینی پڑے گی، خنزیر کا گوشت کھانا پڑے گا، اور کہنا پڑے گا کہ شفا میں نے دی ہے، کہنا یہ پڑے گا کہ شفا میں نے دی ہے، شفا میں نے دی ہے۔ جب حضرت ایوب کو آ کر ان کی بیوی نے یہ بتایا کہ ایک طبیب مجھے ڈاکٹر راستے میں ملا ہے، بیوی کو تو نہیں پتہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اور طبیب کون ہے، وہ کہنے لگی حضرت ایوب سے، وہ ڈاکٹر مجھے کہنے لگا کہ شرطیہ شفا میں دینے والا ہوں، شراب پینی پڑے گی، خنزیر کھانا پڑے گا، اور یہ کہنا پڑے گا کہ شفا اس ڈاکٹر نے دی ہے، اللہ کو بیچ میں نہیں لے کے آنا، اللہ کو بیچ سے نکالنا پڑے گا۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر رونا دھونا شروع کیا کہ اب شیطان بھی اتنے وار کرنے لگا ہے کہ میری بیوی تک کا یقین خراب کرنے لگا ہے، اور کہنے لگا ہے کہ اللہ کچھ نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ یہ ڈاکٹر اور لوگ کچھ کرنے لگے ہیں، یہ میری بیوی کا یقین بگاڑنے لگا ہے۔ اس وقت حضرت ایوب نے کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے خبریں پہنچنے لگیں تو حضرت ایوب نے اللہ کے ہاں فریاد کی، اور اس وقت بیماری اتنی شدت اختیار کر چکی تھی کہ مال بھی برباد ہو گیا، اولادیں بھی مر گئیں، جسم بھی مریض ہے، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر پورے جسم پر کوئی جگہ نہیں تھی جو ٹھیک اور صحت مند ہو، صرف زبان دل سلامت تھا، اور فقیری اور مفلسی کا یہ حال اور عالم تھا کہ ایک وقت کا کھانا پاس ہوتا تھا تو دوسرے وقت کا کھانا کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں تھا، خاندان کے لوگ وہی جو پہلے ان کے پاس آ کے لے کے جایا کرتے تھے وہ سارے پرائے ہو گئے، کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوا سوائے ان کی بیوی نیک وقت بی بی رحمت کے، جن کے دل میں خوف خدا کا اور شور کی محبت تھی۔ یہاں سے بلکہ مجھے یاد آیا، آپ کو پتہ ہوگا جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخص تھے، وہ شہزادے تھے جو 50 اونٹوں پر اپنا سامان لے کے جایا کرتے، سفر پہ جاتے ہیں نا پکنک کے لیے، سفر کے لیے، تو ان کا جو سامان ہوتا تھا، کپڑے ہوتے تھے، وہ 50 اونٹ پہ لاد کے لے کے جاتے تھے، اور یہی عمر بن عبدالعزیز چونکہ حضرت عمر کی اولاد میں سے تھے نا، اللہ تعالیٰ نیکوں کی اولاد کو ضرور توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، انہوں نے سچی پکی توبہ کی اور سارا ساز و سامان راہ خدا میں صدقہ کر دیا، ٹاٹ کے لباس میں آ گئے۔ ان کی جو بیوی فاطمہ تھی یہ روئے زمین کی سب سے زیادہ باحیثیت خاتون تھی، اس کے 4 بھائی بادشاہ،
اس کا باپ بادشاہ، دادا بادشاہ، خامند بادشاہ، 4 بھائی سلیمان، ولید اور ہشام، یہ بھائی بادشاہ، عبد الملک بن مروان ان کے والد بادشاہ، مروان بن حکم دادا بادشاہ، اور خامند عمر بن عبدالعزیز، یہ 3 بر اعظموں کے بادشاہ۔ یہ ایسی خاتون تھی کہ اتنی باحیثیت خاتون تاریخ انسانی میں نہیں گزری۔ تو حضرت عمر اپنی بیوی سے کہنے لگے، ظاہر ہے فاطمہ تو بڑے ناز و نخروں میں پلنے والی تھی، جب سب کچھ صدقہ خیرات کر دیا کہ لوگوں کا لوٹ کھسوٹ کا مال تھا اور مال مشکوک تھا، اور مشکوک مال کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے، بیوی سے کہنے لگے جا تو چلی جا، اگر تو آزاد ہونا چاہتی ہے تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں کہ اب میرے پاس تجھے کھلانے پلانے کے لیے وہ عیاشی کا سامان نہیں ہے۔ تو فاطمہ بھی عجیب خاتون تھی، کہنے لگی کہ عمر بن عبدالعزیز سکھ کا وقت تمہارے ساتھ گزارا ہے، دکھ کا وقت بھی تمہارے ساتھ گزاروں گی، سکھ کا سارا وقت تمہارے ساتھ گزار دیا، اللہ نے اولاد دے دی، دکھ کا وقت بھی تمہارے ساتھ گزاروں گی، دکھ کے وقت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، دکھ کے وقت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ تو یہ ہوتی ہیں وہ نیک عورتیں اور سعادت مند خاتون کہ اللہ تعالیٰ جب سکھ کا وقت پہنچاتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو دکھ کے وقت میں بھی ان کو نہیں چھوڑتی ہیں۔ یہی بی بی رحمت کہہ رہی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ سکھ کا وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے، دکھ کے وقت میں جب سب آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں تو میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ یہی سنت پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ نے پوری کی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب گھر میں بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، عید کے موقع پہ پہنانے کے لیے کپڑے نہیں تھے، ساری دنیا کا یہ حال اور عالم تھا، 3 بر اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اتنا تاریخ انسانی کا امن کا دور شاید پہلے کبھی آیا ہو۔ بھیڑ اور بھیڑیا ایک گھاٹ پہ پانی پیا کرتے تھے، شیر اور بکری ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے پانی پی لیا کرتے تھے، ایک مسلمان بھی 3 بر اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، لیکن خود کے گھر کا یہ حال اور عالم تھا کہ اپنی بچی کو گھر میں بچوں کو عید پہ پہنانے کے لیے کپڑے کوئی نہیں تھے، اور کچے پیاز سے ان کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ اور ہارون جب عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اگر چاہو تو اپنے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں، تو فاطمہ کہنے لگی کہ سکھ کا وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے، دکھ کا وقت بھی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے اندر ایسی عورتیں بھی، خاتون بھی پیدا کی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی عورتوں کے لیے مثال بنایا ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت ایوب کی جو بیوی تھیں نیک بخت، ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی تھا، شوہر کی محبت بھی تھی، لوگوں کا کام کاج کر کے اپنا اور شوہر کا پیٹ پالتی تھی، صدقہ بھی دیتی رہتی تھی، حالانکہ ان سے زیادہ پہلے مالدار کوئی نہیں تھا، اولاد بھی تابعدار تھی، دنیا کی ہر راحت موجود تھی، اب اللہ نے ہر چیز چھین لی، شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں لا کے اللہ نے بٹھا دیا، کئی سال گزر گئے، اپنوں نے بھی منہ پھیر لیا، غیروں نے بھی منہ پھیر لیا، کوئی خیر و عافیت پوچھنے والا نہیں تھا سوائے ان کی بیوی کے، اور جو حضرت ایوب ہر وقت عبادت میں لگے رہتے اور بیوی ہر وقت خدمت میں لگی رہتی تھی۔ تو ان حالات کے اندر ایوب علیہ السلام نے دکھ بھری فریاد کی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ 18 سال تک اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام دکھ اور درد میں مبتلا رہے، اپنوں اور غیروں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ہاں، آپ علیہ السلام کے 2 مخلص دوست صبح اور شام خیر و عافیت اور مزاج پرسی کے لیے آیا کرتے تھے، 2 مخلص دوست تھے جو آیا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو سب نے ساتھ چھوڑا، بیوی اور 2 مخلص دوستوں کے۔ تو ایک دفعہ ایک نے دوسرے سے کہا، میرا خیال ہے ایوب علیہ السلام نے خدا کی کوئی بہت بڑی نافرمانی کی ہے کہ 18 سال سے اس مصیبت میں مبتلا ہیں اور اللہ ان پر رحم نہیں کرتا۔ پھر اس دوسرے نے شام کو حضرت ایوب سے وہ بات کہہ دی کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ نے اللہ کی کوئی بہت بڑی نافرمانی کی ہے کہ اللہ آپ پہ رحم نہیں کر رہا۔
آپ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو بڑے رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے میری تو یہ حالت تھی جب دو آدمی آپس میں جھگڑتے، میں دیکھتا کہ دونوں خدا کو درمیان میں لاتے ہیں اور اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام یہاں پہ لیا جائے، اللہ کا باعزت نام یہ لیں، حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ ان میں ایک جھوٹا ضرور ہے، تو میں اپنی طرف سے مال دے دلا کے دونوں کی صلح کروا دیا کرتا تھا کہ خدا کے نام کی بے ادبی نہ ہو، خدا کے نام کی بے ادبی نہ ہو۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ چل پھر بھی نہ سکتے تھے اور پیشاب پخانے سے بھی معذور تھے، ان کی بیوی ان کے اٹھا کے قضائے حاجت کے لیے لے جاتی۔ اس وقت پھر انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ دو روایتیں آتی ہیں، ایک تو جب دوستوں نے تانا دیا، دیکھیں پرائے تانا دینا، پرائے تان نہ دیں تو انسان برداشت کرتا رہتا ہے، اپنے تان نہ دیں تو یہ پھر بات برداشت نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نہیں آئی، لمبا عرصہ گزر گیا، وحی نہیں آئی اور حضرت جبرائیل نہیں آ رہے، وحی بھی نہیں آ رہی، تو حضرت ختیجہ بھی کہ اٹھی، اودعک ربک، کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ تو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ تو نہیں دیا، کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی بات نے اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا جب حضرت ختیجہ کی زبان سے یہ نکل آیا کہ کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، اللہ نے چھوڑ تو نہیں دیا، کہ اپنوں کی باتیں بہت زیادہ چبھتی ہیں۔ تو فوراً آپ علیہ السلام کی جب دل کی یہ کیفیت اللہ نے دیکھی تو فوراً حضرت جبرائیل کو دوڑایا اور فوراً بھاگے بھاگے، روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل جب آیا کرتے تھے تو نارمل حالت ہوتی، جب یہ وحی لے کر آئے ہیں جس میں آپ علیہ السلام کو تسلی دینا مقصود تھی تو دوڑے دوڑے آئے ہیں، ایسے آئے ہیں جیسے انسان بھاگ کر آتا ہے اور ہانپ اور کانپ رہا ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل آئے اور کہنے لگے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے میرے کالے زلفوں والے، نورانی مکھڑے والے نبی، آپ کا رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں ہے، نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ کو بھولا ہے۔ آپ کا رب تو آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا، جتنے پہ آپ راضی ہوں گے آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ تو بہرحال یہ دو روایتیں ملتی ہیں کہ دو وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ 18 سال بیمار رہے، مرض کی حالت میں رہے اور کیڑے آپ کا جسم کھاتے رہے، بیماری آپ کے جسم پر نے ڈیرے ڈال کے رکھے ہیں، اپنے پرائے سب بیگانے ہو گئے، کبھی اللہ سے آہوزاری نہیں کی، صبر شکر کے ساتھ عبادت میں لگے رہے۔ ایک جب بیوی کو شیطان نے ورغلا کے یہ کہا کہ میں تمہارے خاوند کو شفا دیتا ہوں، لیکن تمہیں کہنا پڑے گا کہ شفا میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور دوسرا جب دوستوں نے تانا دیا، دوستوں نے یہ بات کی کہ اللہ آپ سے ناراض کیوں ہیں، کیوں آپ کی بیماری اور تکلیف کو دور نہیں کر رہے، تو اس وقت حضرت ایوب نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے کیا کہا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں زمین پر ماریں، چشمہ پھوٹے گا، اس سے نہائیں بھی پانی بھی پئیں۔ تو حضرت ایوب نے پاؤں زمین پر مارا، چشمہ پھوٹا، اس سے نہائے دھوئے پانی پیا۔ ادھر بیوی جو ہیں یہ گئی ہوئی تھی مزدوری کے لیے، کمانے کے لیے، ادھر جب واپس آئی ہیں تو حضرت ایوب بڑا عمدہ قسم کا لباس پہن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب بیوی آئی ہیں تو خیمے میں کیا دیکھتی ہیں کہ میرا خاوند نہیں ہے، کوئی آدمی بڑا حسین و جمیل قسم کا اور بڑا اچھا لباس پہن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگی کہ یہاں پر تو ایک مریض تھا، ایوب نامی مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ اللہ کے نبی تھے جو دکھ درد کے اندر مبتلا تھے، صبر کیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو حضرت ایوب کہنے لگے اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے صحت عطا کر دی، میں ہی ایوب ہوں، میں ہی ایوب ہوں۔
تو ان کی بیوی پہچاننے سے انکار کرتی رہی کہ نہیں وہ تو بیمار تھا، وہ تو ایسا تھا، آپ ایوب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے ساری چیزیں اپنی بیوی کو بتائیں کہ ایسے ایسے یہ علامتیں تھیں اور میں ہی ایوب ہوں۔ تو پھر جو ہے وہ بیوی بھی پہچان گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ جب نہا رہے تھے نا تو آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسیں، سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں۔ آپ علیہ السلام جلدی جلدی ان کو اٹھا کر سمیٹنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ایوب، کہ آپ کو ہم نے غنی نہیں کر دیا، بے پرواہ نہیں کر دیا، آپ بھی یہ ٹڈیاں سمیٹنے میں لگ گئے۔ تو حضرت ایوب نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب ہوتا ہے بڑوں کا، بڑوں کی بڑی باتیں فرمانے لگے، اے اللہ بے شک تو نے بہت کچھ دے رکھا ہے اور میں لوگوں سے غنی ہوں، بے نیاز ہوں، لیکن تیری رحمت سے تو بے نیاز نہیں ہوں نا، تیری رحمت سے تو مستغنی نہیں ہو سکتا نا، میں تیری رحمت کا پورا پورا محتاج ہوں۔ تو یہ ٹڈیاں جب آپ برسا رہے ہیں، یہ آپ کی طرف سے رحمت ہے، تو میں آپ کی طرف سے آئی رحمت کو کیوں ٹھکراؤں، کیوں ٹھکراؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ کی نعمت اور رحمت سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ عطا کیا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایوب علیہ السلام سے جو کچھ لیا تھا سب اللہ نے واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مری ہوئی اولاد کو زندہ کر دیا۔ پھر اب اللہ کے انعامات بھی شروع ہو گئی 18 سال۔ اسی وجہ سے صبر ایوب مشہور ہے نا، اور اللہ تعالیٰ جنت میں جنت والوں کو یہ صفات عطا فرمائیں گے، انبیاء علیہ السلام کی خوبیاں دیں گے، داؤد علیہ السلام کا لب و لہجہ دیا جائے گا۔ ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام والی سریلی زبان عطا کروائیں گے۔ ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ حسن یوسف میں سے حصہ عطا کرائیں گے۔ ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان جیسی بادشاہ سلطنت عطا کرے گا۔ ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ وہ ایوب علیہ السلام والا صبر عطا کرے گا، اور ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق عطا کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی جو خوبیاں ان کو دنیا میں عطا کی تھی، یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں عطا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 18 سال کی تکلیف دور کرنے کے بعد ان کی مری ہوئی اولاد کو زندہ کر دیا، اور مزید 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ہم نے جو کچھ لیا تھا وہ واپس دے دیا، ساری اولاد کو زندہ کر دیا، مزید اولاد دی۔ اور پھر ایوب علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہے، اپنی 4 پشتوں کو مزید دیکھا، 4 پشتوں کو مزید دیکھا۔ کھیت کھلیان بھی اللہ نے واپس کر دیے، مال و دولت کی فراوانی کر دی، ہر چیز کے اللہ نے بہتات کر دی۔ یوں ایوب علیہ السلام ایک لمبی آزمائش سے گزرے ہیں، اور شیطان کو نامراد کیا ہے، شیطان کو ان حالات میں بھی شکست دی ہے، ہرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان حالات میں اور زیادہ قرب حاصل کر لیا۔ اچھا، اس دوران حضرت ایوب نے قسم کھائی تھی، جب ان کی بیوی جو ہے نا وہ شیطان کے برغلامے میں تھوڑی بہت آئی ہیں، تو قسم کھائی تھی کہ جب میں ٹھیک ہوں گا تو تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا، 100 قمچیاں ماروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی بیوی نیک تھی، ان کو تو 100 لاٹھیاں یا چھڑیاں مارنا نہیں بنتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حیلہ سکھایا، ایک تدبیر سکھائی، ایک بہانہ سکھایا۔ اللہ نے کیا کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، کہ آپ 100 تنکے لے لیں اور 100 تنکوں کی ایک گٹھڑی بنا لیں، اور وہ گٹھڑی ایک ہی دفعہ میں اپنی بیوی کو ماریں، جس سے آپ کی وہ قسم جو 110 قمچیاں مارنے کی تھی وہ ایک ہی دفعہ مار کے قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کی بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور اپنی قسم بھی پوری کر دی، اور بیوی کو بھی تکلیف سے بچا لیا۔ ہلکے سے مارا، بیوی بھی تکلیف سے بچ گئی۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا، جو شاید میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کہ جائز حیلے کرنا جائز ہے، اور ناجائز حیلے کرنا ناجائز ہے۔
جائز حیلے بہانے اختیار کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ اور اسی سے آپ یہ بھی سمجھیں کہ بسا اوقات رشوت جو حرام ہے، رشوت حرام ہے، لیکن کئی جگہوں پر رشوت کا لین دین جائز ہوتا ہے۔ رشوت دینا جائز ہوتا ہے، لینا تو جائز نہیں ہے کسی بھی حالت میں، رشوت کا دینا جائز ہوتا ہے۔ کہاں جائز ہوتا ہے؟ اپنا حق وصول کرنے کے لیے کسی کو پیسے دے دینا، یہ جائز ہوتا ہے۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے پیسے دے دینا جائز ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی سی وی جمع کروا دی ہے، میرٹ پہ آ چکے ہیں اور انٹرویو بھی کلیئر ہو چکا ہے، لیکن کرسی پر بیٹھنے والا افسر کہتا ہے جب تک آپ 5 لاکھ روپے نہیں دیں گے ہم آپ کو یہ سیٹ نہیں دے سکتے۔ تو اب آپ جو ہیں اس پوسٹ کے اہل بھی تھے اور آپ میرٹ پہ بھی آ گئے ہیں، آپ کا انٹرویو بھی کلیئر ہو چکا ہے، لیکن راستے میں کتا بیٹھا ہے جو آپ کو منزل تک نہیں پہنچنے دے رہا۔ اب شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کرسی پر بیٹھنے والے کتے کو ہڈی ڈالیں اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ تو لیکن اس کے اندر اپنے آپ کو سمجھنا سمجھانا بڑا اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا وہ خیال کر لینا چاہیے کہ یہ سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ تو علماء سے چیزیں پوچھ لینی چاہیے، علماء سے چیزیں پوچھ لینی چاہیے، تو اس کا خیال کر لینا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ نے گھر میں بجلی کا گیس کا میٹر لگوانا ہے، آپ نے اپنی درخواست جمع کروا دی ہے اور ڈیمانڈ نوٹس بھی آ چکا ہے، ساری چیزیں کلیئر ہیں، لیکن محکمے والے وہ لئی تو لال سے کام لے رہے، کل کر دیں گے جی، اب کر دیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسے کھانا، وہ بغیر پیسوں کے لگاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب جب آپ میرٹ پہ آ چکے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نامہ گیس کا بجلی کا میٹر لگوانے کا آ چکا ہے، لیکن محکمے کے لوگ نہیں لگا رہے، تو اب آپ کے لیے شرعاً اجازت ہے کہ ان کو پیسے دیں تاکہ آپ کا میٹر لگ جائے۔ آپ کے لیے تو پیسے دینا جائز ہوگا، محکمے والوں کے لیے پیسے لینا حرام ہوگا۔ یہ آپ جو دے رہے رشوت نہیں ہے، اس لیے کہ رشوت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کا حق مار کے اپنا حق لے لینا یا کسی کا حق مار کے اپنے آپ کو آگے کرنا۔ یہاں پہ آپ اپنا حق وصول کر رہے ہیں، اپنا حق وصول کرنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں، تو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے کسی کو پیسے دے دینا یہ رشوت نہیں ہوتا، یہ جائز ہوتا ہے۔ ہاں، کسی کا حق مار کے اپنے آپ کو آگے کرنا یہ حرام ہوتا ہے، یہ حرام ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہوتا۔ وہ کیس کی مثال کیا؟ مثلاً آپ کا بیٹا ہے میٹرک کیا ہوا، ویکینسی آئی ہے ماسٹر والوں کی، اب ماسٹر والے بھی وہاں پہ چلے گئے، سیویاں جمع کرا دی، لیکن آپ نے سفارش لڑا کے، تعلق لڑا کے، آپ اپنا وہ بیٹا جس نے صرف میٹرک کی ہوئی ہے کچھ پیسے دے دلا کے وہ سیٹ لے لی، تو یہ حرام ہے، یہ رشوت ہے۔ کیوں کہ آپ کا بیٹا میرٹ پہ آتا ہی نہیں تھا، وہ اس کا اہل ہی نہیں تھا، آپ کی بیٹی میرٹ پہ آ ہی نہیں رہی تھی، اس کی اہل ہی نہیں تھی، تو آپ نے جو پیسے دے کے وہ سیٹ اپنی ریزرو کروا لی ہے، وہ سیٹ حاصل کر لی ہے، تو یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو موٹی سی بات یاد رکھیں، یہیں سے بات نکلی کہ جائز چیزوں کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ بسا اوقات جھوٹ بول لینا کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے وہ بھی جائز ہوتا ہے، اسی طریقے سے حیلے کر لینا یہ بھی جائز ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ جائز جگہ ہو۔ ہاں، ناجائز حیلے کرنا ناجائز ہے، ناجائز حیلے کرنا ناجائز ہے۔ مثلاً وہ کیا ہے؟ اس کی مثال کہ رمضان میں عام طور پر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آیا تو خاوند نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنے سارے مال کا مالک اپنی بیوی کو بنا دیا تاکہ میری ملکیت میں مال ہی نہ رہے اور میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں، تو یہ ناجائز حیلہ ہے، اس پر اللہ دیکھ رہے ہیں، پکڑ فرمائیں گے۔ یا بیوی نے کیا کیا؟ اپنا سارے کا سارا زیور اپنی ملکیت سے نکال کے بیٹی کو مالک بنا دیا، بیٹی کو دے دیا کہ بھائی لو زکوٰۃ کا دن آنے والے ہیں، یہ تم اس کی مالک ہو، یا اپنے خاوند کو مالک بنا دیا، لو بھائی تم اس کی مالک ہو، اب میری ملکیت میں نہیں ہے تو مجھ پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، تو یہ حیلہ ناجائز ہے۔ یہ زکوٰۃ سے، دین سے بھاگنے کے لیے حیلہ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ حیلے ناجائز ہیں۔ اس قسم کے حیلے کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بہرحال
یہ یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا۔ حضرت ایوب نے قسم بھی کھائی تھی، تو ناجائز کام پر قسم کھانے سے قسم تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ قسم توڑنا ضروری ہے۔ جائز کاموں کی قسم کھا کر اس قسم کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے، اگر بندہ پورا نہ کرے تو قسم کا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک جو تھا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات تھے۔ یہ میں نے ذرا تفصیل سے اس وجہ سے ذکر کر دیے کہ حضرت ایوب کے بارے میں بہت سارے افسانے مشہور ہیں کہ ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے اور وہ کیڑے زمین پر گرتے تھے تو اٹھا کر اپنے بدن پہ ڈالتے، زبان پہ۔ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ انبیاء کو اتنی آزمائشوں میں نہیں ڈالتا کہ لوگ ان سے گھن کرنے لگیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو اتنی تکلیفوں میں نہیں ڈالتا ہے کہ لوگ ان سے گھن کرنے لگیں۔ ہاں، لوگ ساتھ ضرور چھوڑ گئے تھے، کچھ لوگ ساتھ رہے، لیکن یہ بات نہیں تھی کہ اللہ معاف فرمائے گھن تک کی بات آ جائے۔ تو حضرت ایوب کا جو قصہ دوبارہ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ 18 سال بیمار رہے، اپنے پرایوں نے ساتھ چھوڑ دیا، 2 دوست ساتھ تھے، 1 بیوی ساتھ تھی۔ ہاں، بیماری ایسی تھی کہ بیوی کمانے کے لیے جاتی، جو کچھ کما کر لے کر آتی، آدھا اپنے خاوند پہ لگاتی تھی، آدھا اپنے خاوند کے نام پر صدقہ کر دیا کرتی تھی کہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ تو 18 سال جو ہے بیماری میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو محفوظ رکھا۔ زبان محفوظ تھی کہ ذکر کرتے رہے، دل محفوظ تھا کہ فکر کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں کو حفاظت فرمائی۔ ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، باقی اعضاء جو ہے وہ بیماری کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ ایوب علیہ السلام نے قسم بھی کھائی، اور پھر اپنی قسم پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تدبیر بھی سکھا دی، اور حضرت ایوب اپنے ہر قسم کے امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر قسم کی آزمائش سے، مصیبت سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ کسی قسم کی بھی بیماری آزمائش کے متحمل ہوں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت ہی میں رکھے، اور عافیت ہی میں ہمیں اپنے شکر گزاری کی توفیق اور موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں مانگنی چاہیے، عافیت والی ہمیشہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل کا تو آپ جانتے ہیں، تو حضرت ادریس اور حضرت ذی الکفل، ان کا میں ذرا ذکر کر دوں آپ کو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے اور حضرت ذی الکفل کون تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک مشہور نبی ہیں۔ حضرت ادریس کا زمانہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ حضرت ادریس نے دنیا میں کئی چیزوں کو ایجاد کیا۔ قلم سے لکھنا یہ حضرت ادریس نے سکھایا۔ لوگوں کو قلم سے لکھنا نہیں آتا تھا، حضرت ادریس نے وہ درخت کی قلم بنا کر لوگوں کو لکھانا سکھایا۔ سینہ پر ہونا جو ہماری ٹیچنگ ہے، لوگوں کو سینہ نہیں آتا تھا، کانٹے لگا لیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے روئے زمین پر سب سے پہلے لوگوں کو سلائی کڑھائی کا کام سکھایا۔ ناپ تول کرنا، لوگوں کو پہلے وزن کرنا بھی نہیں آتے تھے، اندازوں سے چیزوں کا لین دین کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے ناپ تول کے لیے پیمانے بنائے اور ترازو بنائے اور ناپ تول کر کے چیزوں کو رواج دیا۔ اور پھر حضرت ادریس ہی نے وہ شخصیت اور نبی ہیں جنہوں نے اسلحہ بنایا، تلواریں بنائیں، نیزے بنائے، بھالے بنائے، اور اسلحہ سازی کا جو فن ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ابتدا ہے، اور انہوں نے لوگوں کو اسلحہ بنانا سکھایا تھا۔ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں جا کے ہر دنیا کی جو بھی ایجاد ہے اس کے پیچھے مسلمان ہے یا کوئی نبی ہے۔ یہ ہم تو چونکہ بچوں کو تاریخ پڑھائی نہیں جاتی نا، ہمارے بچوں کو تو اللہ معاف فرمائے، تاریخ نے بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ، بڑی زیادتیاں کی ہیں، اسلامی ہیرو کو پیچھے کر دیا۔ دیکھیں نا میڈیا کا کمال، دیکھیں آپ، جو زیرو تھے ان کو ہیرو بنا دیا، ہیرو کو زیرو بنا دیا۔ ہمارے بچے ذہین ہوں نا، ذہین ہوں، تو ہم ذہانت کی مثالیں کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو؟ دیکھو افلاطون لگ رہا ہے تو سقراط بقراط لگ رہا ہے، افلاطون ہے۔ افلاطون تو کافر تھا،
اللہ کا نافرمان تھا، وہ کیسا ذہین تھا جس کو اللہ نے ایمان کی توفیق نہیں دی۔ لیکن یہ محاورے چل پڑے، ہم بھی کہتے، ہم نہیں کہتے دیکھو یار امام راضی کی جیسے باتیں کر رہا ہے، دیکھو حضرت حسین جیسی عقل مندانہ باتیں کر رہا ہے، امام بخاری لگ رہا ہے، ابو حنیفہ لگ رہا ہے، امام شافعی لگ رہا ہے۔ یہ نہیں کہتے ہم، کیونکہ ہم نے اپنے ہیرو کو پڑھا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے افلاطون کا نام سنا، سقراط بقراط کا نام سنا، ذہانت میں غیروں کی مثالیں دیتے ہیں، اپنے ہیرو کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تاریخ نے بھی ظلم کیا اور ہم لوگوں نے بھی اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کیا۔ ہم سخاوت میں مثال دیتے ہیں نا، سخاوت میں کس کی دیتے ہیں؟ کوئی آدمی زیادہ خرچ کرے تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی، حاتم طائی لگ رہا ہے۔ حالانکہ حاتم طائی نیک انسان تھے لیکن مسلمان نہیں تھے۔ حاتم طائی سے بڑھ کر بہت سخی حضرت عثمان غنی تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت حسن و حسین تھے، ہمارے بہت سارے علماء اور بزرگان دین تھے، وہ بہت بڑے بڑے سخی تھے۔ لیکن جب ہم نے مثال دینی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی، حاتم طائی لگ رہا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ دیکھو حضرت حسین کی طرح سخاوت کر رہا ہے، امام زین العابدین کی طرح یہ سخاوت کے دریا بہا رہا ہے، دیکھو حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے اس کے اندر جراثیم ہے۔ یہ نہیں کہتے ہم، کیوں؟ معذرت کے ساتھ ہم نے پڑھا ہی انگریزوں کو ہے، سنا ہی ان کو ہے، انہی کی تاریخوں سے ہم نے چیزوں کو لیا ہے، اسلامی تاریخ ہی بھول گئے۔ ہمارے بچوں سے پوچھ لیں، وہ جتنے بھی نام بتائیں گے سب وہ ان کے بتائیں گے جو نان مسلم ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ایجادات ہیں سب غیر مسلم ہیں، حالانکہ جتنی بھی ایجادات ہیں آپ ڈیپلی جائیں، گہرائی سے اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ہر ایجاد کے پیچھے کسی مسلمان کا ہاتھ ہے، مسلمان نے اس کی بیس اور بنیاد رکھی ہے۔ لیکن چونکہ ہماری لا علمی، کم علمی، نہ پڑھنے والوں کو پتہ نہ پڑھانے والوں کو پتہ، ہم جو ہیں وہ غیروں کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں۔ اسلامی ہیرو بچوں کو پیش کریں، اسلامی ہیرو بچوں کو صحابہ کا تعارف کروائیں، بچوں کو جو اسلامی شخصیات ہیں وہ پڑھائیں، بتائیں، ان کے بارے میں ان کو بتائیں کہ کتنے عظیم لوگ تھے، تاکہ ہمارے بچوں کا بھی ویسا سا بننے کا دل کرے، وہ بھی تمنا کریں کہ ویسے ہمارے بچے، اللہ معاف فرمائے، کیا کہتے ہیں؟ سپر مین بنیں گے، اسپائڈر مین بنیں گے، اور جناب جو ہرکولیس بنیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ خالد بن ولید بنیں گے، عثمان غنی بنیں گے، حضرت حمزہ بنیں گے، حضرت حسن حسین بنیں گے، امام رازی اور غزالی بنیں گے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا طارق بن زیاد، محمد بن قاسم بنیں گے، موسیٰ بن نصیر بنیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ جناب ہم انگریزی ہیرو بنیں گے۔ تو اللہ حفاظت فرمائے یہ ہم غلط طرف کو چل پڑیں۔ اگر بچوں کو یہی روش دے کے گئے تو پھر بچوں نے ہمارے مننے کے بعد ہمارا نام بھی نہیں لینا ہے، ہمارے لیے انہوں نے کوئی صدقہ خیرات اور اصالہ ثواب بھی نہیں کرنا ہے۔ تو بچوں کو صحیح سے تعلیم، دیکھیں نا یہ کتنی صنعت ہے، قلم سے لکھنا اور جناب سینہ پر ہونا، کڑھائی سلائی کے کام، ناپ تول کے کام، اسلحہ سازی کے کام، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کی ایجاد ہیں، یہ مسلمانوں کے انبیاء کی ایجاد ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو یہ علم النجوم تھا اور علم حساب تھا، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا۔ حضرت ادریس نے اس کو شروع کروایا تھا، اور حضرت ادریس کا اصل نام اخنع تھا، مگر پڑھانے کی کثرت کی وجہ سے ان کا نام ادریس مشہور ہو گیا۔ یہ بہت پڑھاتے تھے، ان کا کام ہی پڑھانا تھا، جو آسمان سے وحی اترتی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سکھایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، تو آپ کا نام ہی ادریس پڑ گیا۔ پڑھانے والے کو ادریس کہا جاتا ہے تو آپ کا نام ادریس پڑ گیا۔ 72 زبانوں کے ماہر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 72 زبانیں سکھائی تھی، 72 زبانوں کے ماہر تھے یہ۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو حضرت ادریس کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے تو انہوں نے شریر اور فسادی لوگوں کو تبلیغ شروع کی تو کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ چھوٹی سی جماعت، تھوڑے سے لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوئے ہیں، تو حضرت ادریس نے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے تابع داروں کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اور جب ہجرت کر کے دریائے نیل کے کنارے پہنچے ہیں تو مصر میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ کیا، اور ہر قسم کی زبان بھی جانتے تھے،
लोगों को दीन सिखाना शुरू किया, लोगों को हिकमत की बातें सिखाई, लोगों में सियासत को और फिर इस्लामी तरीके के मुताबिक शरीयत के निफाज को आम किया। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात थी उसमें ये क्या था कि दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, अदल व इंसाफ को अपने पेश नज़र रखना और अल्लाह ताला की इबादत करना। अय्याम 20 के रोज़े रखा करते थे ये लोग, 13, 14, 15 अय्याम 20 के रोज़े हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हर महीने ये 3 रोज़े रखा करते थे, 13 का, 14 का, 15 का। इन्हें अय्याम 20 के रोज़े कहा जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स हर महीने के ये 3 रोज़े रखेगा, अल्लाह ताला पूरे महीनों के रोज़ों का अजर अता फरमाएंगे। 3 रोज़े रखने वाले को गोया के 30 दिनों का अजर मिल गया। अगर रोज़े रखने ही हुआ करें, आम तौर पे औरतों को रोज़े कज़ा करना पड़ जाते हैं, तो अपनी आदत बना लें, जुमेरात का, पीर का रख लें, या अय्याम 20 में रोज़ों की कज़ा शुरू कर दें। अय्याम 20 क्या होते हैं? 13, 14, 15। इसी रोज़े में अपनी कज़ा रोज़ों की नीयत कर लें। कज़ा रोज़ों की नीयत करेंगी तो रोज़े कज़ा जो रमज़ान के थे वो भी अदा होना शुरू हो जाएंगे और अय्याम 20 के रोज़ों का भी सवाब मिलेगा। और इसमें तीसरी नीयत अपनी हाजत की भी कर सकते हैं। आपको कोई काम हो, अल्लाह ताला से ज़रूरत हो, तो अय्याम 20 के रोज़े में आप 3 नीयतें कर सकती हैं कि ये सौम हाजत है, या अल्लाह इसकी बरकत से मेरी फ़लाँ ज़रूरत को पूरा फरमा। इसी में क़ज़ा की नीयत भी कर लें और अय्याम 20 का रोज़ा भी हो जाएगा। तो एक ही रोज़े में 3 नीयतें पूरी हो जाएंगी, क़ज़ा भी हो जाएगी, अल्लाह ताला एक की बरकत से 10 का, 3 की बरकत से 30 दिनों का सवाब भी अता फरमाएंगे और इंशाअल्लाह हाजतें और ज़रूरतें पूरी होना भी शुरू हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी बरकतें अता की हैं। एक नफल में आप कई नीयतें कर सकती हैं। एक नफल में देखें, तहियतुल वुज़ू, चले मैं बात छिड़ी पड़ी तो मज़ीद आपको बात बता दूं कि ये इल्म की बात है और अल्लाह ताला ने इल्म की एक बात हासिल करने पर 1000 रकत नमाज का सवाब रखा है। एक बाब, आप लोगों के इल्म के अंदर एक बाब का इजाफा हुआ, 1000 का सवाब तो आम दिनों में है। रमज़ान में अल्लाह 70 से ज़रब दिलवा दें, 70,000 नफल रकतें पढ़ने का सवाब अल्लाह अता करते हैं। आपने एक बात सीख ली, एक इल्म की चीज़ हासिल कर ली। मैं आपको एक और बता देता हूँ कि तहियतुल वुज़ू एक नमाज है। वज़ू करने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि 2 रकत पढ़ा करते थे वज़ू के बाद। वज़ू करके आप मुसल्ले पर जाएं, 2 रकत तहियतुल वज़ू की नीयत से पढ़ें। शायद ये आप पहले सुना हो, लेकिन अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको कभी कभी पढ़ भी लिया करें। अब इस एक तहियतुल वज़ू में कई नीयतें कर लें। इसमें आप तहियतुल वज़ू की नीयत भी कर लें, सलात हाजत की नीयत भी कर लें, और जो आपने नीयत करनी है वो भी कर सकते हैं। जो भी इसके अंदर नीयत आपसे नफली एतबार से नीयत की जा सकती है तो वो कर सकती हैं। अब इस 2 रकत नमाज नफल पढ़ने में तहियतुल वज़ू का सवाब भी मिल गया, आपकी हाजत भी पूरी हो गई। शुक्र की नीयत भी कर सकते हैं कि अल्लाह ये 2 रकत शुक्राने के भी हैं, हाजत के भी हैं, तहियतुल वज़ू के भी हैं। 3 नीयतें लो मैंने आपको बता दी। तो एक ही रकत में 3 नीयतें आप कर सकती हैं, तो एक सुन्नत भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन, जो बिगाड़ के ज़माने में मेरी एक सुन्नत को पूरा करेगा, अल्लाह 100 शहीदों का अजर अता फरमाएंगे। तो ये सुन्नत मिट चुकी है, ये सुन्नत कोई अदा नहीं करता। चंद अरबों में रिवाज है, अरब पढ़ते हैं वज़ू करने के बाद 2 रकत तहियतुल वज़ू। हम अजमी लोग नहीं पढ़ते। अजमी में चलें, उलमा में कुछ मर्द जिनको पता है वो पढ़ लेते हैं, औरतें तो पढ़ती नहीं हैं। तो आज आपने ये बात सुन ली, तो अब कोशिश करें कि वज़ू करके भी 2 रकत तहियतुल वज़ू की नीयत से पढ़ लिया करें। इसी एक रकत में तहियतुल वज़ू की नीयत भी कर लें, शुक्राने के 2 नफल की नीयत भी कर लें, सलात हाजत की नीयत भी कर लें। तो क्या मिलेगा? एक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिट्टी सुन्नत को ज़िंदा करने का सवाब, और उसका अजर कितना है? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजर
عَشْرُ مِئَةِ شَہِیدٍ، جو فساد کے زمانے میں، بگاڑ کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو 100 شہیدوں کا اجر پا سکتی ہیں آپ، ایک ہی ملے گا۔ دوسرا جو ہے آپ کو جو ہے اس کے پڑھنے کے اوپر اللہ تحیۃ الوضو کا، صلاۃ حاجت کا، شکرانے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس کا بھی جو ہے وہ اہتمام کر لیا جائے۔ تو یہ جو ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں چیزیں مل گئی۔ بات چل رہی تھی کہ ایام 20 کے روزے رکھنا، یہ بھی حضرت ادریس نے سکھایا تھا۔ اور اس دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ دینا، پاک رہنا، کتے اور خنزیر سے پرہیز کرنا، ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرنا، یہ حضرت ادریس کی تعلیمات تھی۔ یہ حضرت ادریس کی تعلیمات تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دشمن جب ان کے پیچھے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلند مقام و مرتبہ عطا کر دیا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ حضرت نوح اور حضرت ادریس کے درمیان میں 1000 سال کا فاصلہ ہے، 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو 2 نبی آسمانوں پر زندہ بلائے گئے ہیں، ایک حضرت ادریس علیہ السلام، ان کو دنیا میں گویا کہ آپ کہہ لیں کہ موت دے کے اللہ نے چوتھے آسمان پر ہیں، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا ہے۔ حضرت عیسیٰ تو دوبارہ دنیا میں آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، لیکن حضرت ادریس کو دوبارہ زمین پر نہیں لایا جائے گا۔ البتہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی روح سے اٹھایا، آسمانوں پر زندہ ہے، اور یہ آسمانوں پر زندہ ہیں، چوتھے آسمان میں ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے ہیں تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ہے۔ تو حضرت ادریس کے بارے میں بھی یہ جو معلومات شاید پہلے آپ کو نہیں تھی تو میں نے موٹی موٹی معلومات بتا دی ہیں۔ اب یہاں سے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنی بھی اس دنیا کے اندر ایجادات ہوئی ہیں، انوینشنز ہوئی ہیں، ہر ایجاد کے پیچھے کسی نہ کسی مسلمان کا ہاتھ ہے۔ تو ہمیں مسلمان ہونے پر فخر بھی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ باتیں بتانی بھی چاہیے۔ اور ایک اہم نقطہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اسلامی ہیروز کو پروموٹ کریں، کافروں کے ہیرو کے بارے میں نہ بتائیں، کافروں کے ہیرو کے بارے میں نہ بتائیں، اسلامی جو ہیرو ہیں ان کو بتانا چاہیے، لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ اسلامی ہر چیز کسی نہ کسی مسلمان نے دی ہے۔ سخاوت کی مثال دینی ہو تو حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، امام زین العابدین کا تذکرہ کیا کریں۔ امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا، جب دنیا سے چلے گئے تو پتہ چلا، جب کیسے پتہ چلا؟ جب انتقال ہوا نا تو جب ان کو غسل دیا گیا تو کمر پر رسیوں کے نشان تھے، کمر پر رسیوں کے نشان، سارا جسم رسیوں کے نشان سے بھرا ہوا تھا۔ تو لوگوں کو کچھ کو پتہ تھا، ان کے گھر میں اکثروں کو نہیں پتہ تھا۔ اچھا، رسیوں کے نشان سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ بعد میں پتہ چلا کچھ عرصے کے بعد کہ 100 گھرانے ایسے تھے، 100 گھر کہ جن میں رات کو چھپ چھپا کر امام زین العابدین کھانا پہنچایا کرتے تھے، ساز و سامان اور راشن پہنچایا کرتے تھے۔ حاتم طائی نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا، کھل کھلا کے دکھا کے وہ دیا کرتا تھا۔ یہ ہمارے اسلامی ہیرو ہیں جو چھپ چھپا کے بھی اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ 100 گھر ایسے نکل آئے کہ جن کو حضرت امام زین العابدین راشن پہنچایا کرتے تھے۔ تو اسلامی ہیرو کی مثالیں بچوں کو دیا کریں، اسلامی ہیرو کے بارے میں بتایا کریں، خالد بن ولید کے بارے میں بتائیں، موسیٰ بن نصیر کے بارے میں بتائیں، طارق بن زیاد کے بارے میں بتائیں، محمد بن قاسم کے بارے میں بتائیں۔ محمد بن قاسم کے بارے میں بچوں کو بتائیں کہ جب سلیمان نے، یہ عظیم لوگ تھے، ان کی باتیں ہوتی ہیں سنانے والی،
جب سلیمان نے انتقام کی آگ میں آ کے اپنے لوگ بھیجے ہیں اور کہنے لگا کہ محمد بن قاسم کو بر صغیر سے پکڑ کر لاؤ، گلے میں توق ڈال کر لاؤ، گلے میں توق ڈال کر لاؤ۔ اب محمد بن قاسم کے ہاتھ پر یہاں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، مرہٹے ہندو محمد بن قاسم کا عدل و انصاف دے کر جان دینے کو تیار ہیں۔ جب محمد بن قاسم کے پاس بادشاہ کا یہ پیغمبر آیا ہے اور کہنے لگا کہ محمد بن قاسم کے پاؤں میں زنجیریں اور گردن میں توق ڈال کے لایا جائے، تو یہ کہنے لگے، ہندو جو مسلمان ہو گئے تھے کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر سلیمان کے تختے کو الٹ دیتے ہیں اور آپ بادشاہ وقت بن جائیں۔ اب چھوٹے لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ چھوٹے لوگوں کے تو یہی لالچ اور تمنا ہوتے کہ ہاں ہم کسی طرح سے کوئی عہدہ مقام حاصل کر لیں، لیکن حضرت محمد بن قاسم کیا کہنے لگا کہ نہیں، یہاں سے تو میں نہیں چاہتا کہ کل تاریخ والے کہیں کہ محمد بن قاسم نے اپنی سلطنت بنانے کے لیے مسلمانوں کا خون کروا دیا، میں نہیں چاہتا۔ اب محمد بن قاسم نے کیا کیا، اپنے شہر سے تو نکلا یہ بغیر زنجیروں کے، تاکہ جو اس کے فالوورز تھے اور اس کے چاہنے والے تھے وہ برا نہ منائیں، وہ ہائپر نہ ہو جائیں، طیش میں نہ آ جائیں۔ اپنے شہر سے نکلا ویسے ہی، لیکن جب اس کے شہر کے یہ جو ہندو مسلمان ہوئے تھے یہ پیچھے رہ گئے تو اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا، گردن میں توق ڈال لیا کہ ہمارے بادشاہ کا حکم ہے اور بادشاہ کا حکم نہیں ٹھکرایا جاتا، میں بادشاہ کے پاس ایسے ہی حاضر ہوں گا۔ یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ، یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ۔ تو اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اسلامی ہیرو تھو، دنیا میں فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے تھے، لیکن امت کو نہیں لڑوایا کرتے تھے، امت کو بچا لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قید میں ہیں اور محصور ہیں تو مدینہ منورہ کے لوگ کہہ رہے ہیں، جن میں حضرت حسن حسین بھی ہے، کہ ہم ان باغیوں کو قتل کر دیں، یہ 500 تو لوگ ہیں، ہم کتنے سارے ہیں، ہم ان کو قتل کر دیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے۔ خود اپنا خون دے دیا، خلیفہ ہیں لیکن مسلمانوں کا خون نہیں گرانے دیا، مسلمانوں کا خون نہیں بہانے دیا۔ اپنے بچوں کو یہ بتائیں، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ تھے عظیم لوگ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر امن کو عام کرنے کے لیے، امن کے پرچار کے لیے خود کی قربانیاں دے دیں، لیکن مسلمانوں کو نہیں لڑنے دیا، آپس میں دست و گریباں نہیں ہونے دیا، آپس میں انہوں نے جھگڑنے نہیں دیا۔ یہ باتیں بتایا کریں، تو یہ بتائیں، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں گی، اور یہ باتیں ہمارے پاس امانت ہیں۔ اگر یہ باتیں ہم نے اپنی نسلوں کو نہیں بتائیں تو یاد رکھیں ہم خائن شمار ہوں گے، ہم خیانت کرنے والے ہوں گے، اپنے بچوں کا حق مارنے والے ہوں گے، بچوں کو صحیح اور سیدھی باتوں کو سے دور رکھنے والے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ چیزیں اپنے بچوں کو بتانے کی ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، ذا الکفل بھی اللہ تعالیٰ کے ایک نبی گزرے ہیں، برگزیدہ نبی گزرے ہیں حضرت ذی الکفل کے بارے میں۔ تو ان کے بارے میں جو روایات ہیں اور مستند روایات ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے جو نقل کیا ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے، حضرت یسع علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی پیغمبر تھے، جب بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تو ارادہ کیا کہ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیں جو ان کی زندگی میں وہ سب کام کرے جو یہ کیا کرتے تھے اور جو انبیاء کے ذمے ہیں وہ کام کرے۔ تو اس مقصد کے لیے حضرت یسع نے اعلان کیا، اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جس میں 3 شرطیں ہوں، جو شخص ان شرطوں کو پورا کرے گا اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ وہ 3 شرطیں یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو،
نمبر 2 ہمیشہ رات کو عبادت کرتا ہو، نمبر 3 کبھی غصہ نہ کرتا ہو۔ جس شخص میں میرے صحابہ میں سے، میرے شاگردوں میں سے، میری امت کے لوگوں میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں وہ میرا خلیفہ بنے گا کہ ہمیشہ روزے رکھتا ہو، ہمیشہ رات کو عبادت کرتا ہو، کبھی غصہ نہ کرتا ہو۔ مجمع میں سے ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جسے لوگ حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے، غریب قسم کا، عجیب سی حالت والا ایسا آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت یسع نے پوچھا کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو، راتوں کو جاگتے ہو، کبھی غصہ نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں میں یہ تینوں کام کرتا ہوں۔ حضرت یسع نے اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا اور اس کو ٹھکرا دیا۔ پھر کسی اور دن اعلان کیا کہ میں کسی کو اپنا خلیفہ بنانا جا رہا ہوں اور میرا خلیفہ وہ ہوگا جس میں 3 شرطیں پائی جائیں، ہمیشہ روزے رکھتا ہو، ہمیشہ رات کو عبادت کرتا ہو اور کبھی غصہ نہ کرتا ہو۔ تو کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، سارے مجمع میں پھر یہ شخص کھڑا ہو گیا جس کو لوگ اجنبی سمجھ رہے تھے، لوگ جس کو حقیر سمجھتے تھے، یہ شخص کھڑا ہوا۔ شیطان نے دیکھا کہ ذوالکفل کامیاب، یہ اس لڑکے کا اور ان شخصیت کا نام تھا ذوالکفل، کفالت کرنے والے، غریبوں کے پرسان حال۔ کفل کا مطلب ہوتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا، اپنی جتنی ذمہ داریاں ذمے میں لگ جائیں سب کو پورا کرنے والے کو کفیل اور کفل کہا جاتا ہے، اور اسی سے پھر یہ ذوالکفل نام رکھا ان کا۔ تو شیطان نے دیکھا کہ ذوالکفل تو کامیاب ہو گئے، تو شیطان نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کسی طرح اس شخص کے اوپر اثر ڈالو کہ یہ کوئی کام کر بیٹھے جس سے اس کا یہ عہدہ چھن جائے۔ تو حضرت ذوالکفل کو حضرت یسع نے اپنا خلیفہ بنا دیا، اور ادھر شیطان پھر غصے میں آ گیا کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا اتنے بڑے عہدے میں اور یہ اب دین کا پیغام عام کرے گا۔ تو شیطان نے اپنی ساری اولاد کو لگا دیا کہ اس شخص کو ورغلاؤ، اس کو قابو میں لے کر آؤ، لیکن کسی طرح سے حضرت ذوالکفل اس شیطان کے شتونگڑوں کے قابو نہیں آئے۔ تو شیطان پریشان ہو کے کہنے لگا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس کو مجھ پر چھوڑ دو، میں خود اس سے نمٹوں گا۔ تو حضرت ذوالکفل اپنے وعدے کے مطابق دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر جاگتے تھے، صرف دن میں قیلولہ کرتے تھے۔ قیلولہ بولتے دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا سو جانا، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ دن میں قیلولہ کرتے تھے، ساری رات جاگتے، سارا دن روزہ رکھتے۔ تو شیطان عین دوپہر کو ان کے قیلولے کے وقت آ گیا۔ شیطان یہ چاہ رہا تھا کہ میں ان کی نیند جو دن میں تھوڑی دیر سوتے ہیں ڈسٹرب کر دوں، ان کو غصہ دلا دوں، جس سے ان کو جب غصہ آئے گا اپنی شرط پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے ان سے ان کا عہدہ چھین لیا جائے گا اور یہ نبوت کے لائق نہیں رہیں گے۔ تو شیطان دوپہر کے وقت میں آیا، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت ذوالکفل جاگ گئے، پوچھا کون؟ کہنے لگا میں بوڑھا مظلوم ہوں۔ میں نے پہلے بھی شیطان کے کئی واقعات کو سنائے ہیں نا۔ شیطان یہ انسانی شکلوں میں بھی آتا ہے، ہر زمانے ہر معاشرے میں آتا ہے۔ یہ میرے نبی کے زمانے میں بھی آیا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی آیا، یہ جو ہے وہ احد والے دن بھی آیا۔ کئی موقعوں پر انسانی شکلوں میں آ کر اس نے انسانوں کو ورغلانے کی کوششیں کی ہیں۔ یہ حضرت ایوب کے پاس بھی آیا انسانی شکل میں، ان کی بیوی کے پاس بھی آیا، یہ یہاں بھی بدبخت بوڑھا بن کے آ گیا۔ تو یہ قیامت تک روپ بدل کے، شکلیں بدل کے انسانوں کے پاس آئے گا، ورغلائے گا، بہکائے گا۔ بس یہ ہمارے ذمہ ہے کہ کیسے اس کی شرارتوں سے بچا جائے۔ تو یہ بوڑھا بن کر آیا، انہوں نے دروازہ کھول دیا، اس نے اندر پہنچ کر ایک افسانہ کہنا شروع کر دیا کہ میری برادری کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا، انہوں نے مجھ پر وہ ظلم کیا۔ ایک طویل داستان سنائی، یہاں تک سناتا رہا، باتوں میں لگا رہا، حضرت ذوالکفل کے دوپہر کے سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ دیکھیں اسی طرح سے بسا اوقات اللہ معاف فرمائے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ علماء کو تنگ، دیکھیں اگر ایک دروازہ کھلا ہوا ہے کسی کا تو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ لوگ خواہ، ایک دفعہ مجھے شہری میں فون بج کے پوچھا کیا میں نے فون اٹھایا جی کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
وہ اللہ کے بندے اتنی کیا ایمرجنسی پڑ گئی تھی کہ جناب جو ہے وہ 85 دفعہ فون بجا کے سوال کیا، کھودا پہاڑ نکلا چواں کے الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ بسا اوقات اتنا تنگ کرتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ والے بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، بہرحال ان چیزوں کا یہ احساس نہیں کرتے۔ لیکن لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ مصروف ہوتے ہیں، جن لوگوں کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو ان کو اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ بیچارے وہ غصے ہی میں آ جائیں۔ تو کئی ایسے لوگ دنیا کے اندر ہیں جن کی بڑی مصروف، جن کے ہزاروں کام ہوتے ہیں، جنہوں نے 2-4 لوگوں کو نہیں 200-400 لوگوں کو جواب دینے ہوتے ہیں، تو وہ سوچ سمجھ کے ہمیں ایسے لوگوں سے وہ تعلق رابطہ کرنا چاہیے کہ کہیں نیند کا وقت نہ ہو، آرام کا وقت نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اب شیطان نے بھی یہی کیا کہ ان کے قیلولے کے وقت میں آ جاتا۔ پہلے دن آیا تو نیند کا وقت ختم ہو گیا، حضرت ذوالکفل نے فرمایا جب میں باہر آؤں تو میرے پاس آ جانا، جب میں فیصلوں کی نجست اور یہ جرگہ لگاؤں گا میں تمہارا حق دلوا دوں گا۔ حضرت ذوالکفل ظہر کے بعد تشریف لائے اور عدالت میں انتظار کرتے رہے، لیکن وہ بوڑھا نہیں آیا۔ اگلے روز پھر جب عدالت کا فیصلہ ختم ہو گیا تو دوپہر کو قیلولے کے وقت یہ لیٹے ہیں، ساری رات جاگتے رہے ہیں، دن میں روزہ رکھ لیا، پھر قیلولے کے لیے لیٹے تو یہ شخص پھر آ گیا، پھر دروازہ کوٹنا شروع کر دیا۔ پوچھا کون؟ جواب دیا کہ ایک مظلوم بوڑھا ہوں۔ دروازہ کھولا، دیکھا وہی کل والا شخص ہے۔ تو کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ ظہر کے بعد میری مجلس میں آنا، تمہارا فیصلہ کروں گا؟ تو یہ کہنے لگا کہ حضرت میرے مخالف بڑے خبیث لوگ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں اور میں حاضر ہوں گا تو آپ ان کو میرا حق دینے پہ مجبور کریں گے، تو انہوں نے اس وقت اقرار کر لیا کہ ہم تیرا حق دیتے ہیں۔ پھر جب آپ مجلس سے اٹھ گئے تو انکاری ہو گئے، انہوں نے پھر اس وجہ سے میں پھر اپنی فریاد لے کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ اس نے قصہ سنانا شروع کیا، پھر ظہر کا وقت، وہ قیلولے کا وقت نکل گیا۔ تو حضرت ذوالکفل نے کہا تھا اچھا آج میرے پاس ظہر کے بعد آ جانا، فیصلہ کر دوں گا۔ وہ ظہر کے بعد پھر کوئی نہیں آیا۔ اب 2 دن 2 راتیں گزر گئیں، حضرت ذوالکفل نے لمحہ بھر کے لیے آنکھ نہیں جھپکی، نیند نہیں آئی۔ اب جب تیسرا دن آیا تو حضرت ذوالکفل نے کہہ دیا تھا کہ کسی کو میرے کمرے میں نہ آنے دیا جائے۔ اب جو کمرے پر پہرے دار تھا یہ پہرا دے رہا ہے کہ وہ بوڑھا پھر آ گیا، اس نے آ کے دستک دینا چاہیے، آواز دینا چاہیے، تو خادموں نے بھگا دیا، انہوں نے کہا بھاگ جاؤ۔ حضرت ذوالکفل نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ کوئی نہ آنے پائے۔ یہ تو شیطان تھا، اس نے کیا کیا، یہ چھپ چھپا کے جو سوراخ ہوتا ہے روشن دان میں سے چھپ کر یہ گھر میں آ گیا، روشن دان میں سے چھپ کے یہ گھر میں پہنچا۔ تو حضرت ذوالکفل نے جب اپنے کمرے میں دیکھا کون ہو تو پہچان کے وہی بوڑھا ہے، کہاں سے آئے ہو، دروازہ تو بند ہے۔ تو یہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، حضرت ذوالکفل پہچان گئے، کہنے لگا اچھا تو شیطان ہے، بدبخت ہے، تو خدا کا دشمن ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہاں میں ہی شیطان ہوں، اور میں نے ہر تدبیر اپنا لی کہ آپ کو اپنے جال میں پھنسا لوں، اور میں نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ آپ کو غصہ بھی دلوا دوں، لیکن آپ میرے جال میں نہیں آئے اور میرے غصے میں بھی نہیں آئے۔ تو یہ جو ہے حضرت ذوالکفل کا واقعہ ہے، یہ اپنے ان شرائط پر پورا اترے، اللہ نے جانچ پڑتال کی، اللہ نے ٹھوک بجا کے دیکھا، تب جا کے اللہ نے نبوت عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے کو بڑا ویسے نہیں بناتے، اللہ بڑی جانچ پڑتال کرتے ہیں، ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں، اللہ انسانوں کی بڑی بھٹیوں سے گزارتے ہیں، تب جا کے بڑے بڑا بنتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں مہندی جب رنگ لاتی ہے نا تو رنگ لانے سے پہلے بڑی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ مہندی کا پتا گرمی کے اندر کئی سال تک کھڑا رہتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے رنگ پہنچانے کے لیے۔ وہ جب وہ ڈنڈیوں سے ٹوٹتے ہیں اس کے پتے تو صرف رنگ پہنچانے کے لیے ان کے اوپر لوگ آ کر اپنے پاؤں سے مسلتے ہیں، ان کو دھوپ میں سکھاتے ہیں۔ وہ مہندی کا پتا رنگ لانے کے لیے دھوپ میں سوکھتا ہے، جب سوکھتا ہے تو چکی میں اس کو چلایا جاتا ہے، چکی کے پاٹ اس کو پیس کے یا سل بٹے پر پیسا جاتا تھا۔ مہندی وہ رنگ دینے کے لیے سل بٹے پر پیستی ہے، چکی کے پاٹوں میں چلتی ہے، تو تب جا کے رنگ آتا ہے۔
گندم کا ایک دانہ پیٹ میں جانے کے لیے، روٹی پکنے کے لیے کتنے مراحل سے گزرتا ہے، بے شمار وہ لوگوں کے پاؤں میں روندتا ہے، جانوروں کے پاؤں میں روندتا ہے، پھر وہ کٹتا ہے، پھر چکی کے پاٹ میں پستا ہے، پھر جا کے گرم توے پہ چڑھتا ہے، پھر جا کے روٹی پکتی ہے۔ تو یاد رکھیں، بڑا بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ایسے ہی نہیں کوئی بڑا بن جاتا۔ ہم دعائیں تو کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو بڑا بنا، عظیم انسان بنا، کامیاب انسان بنا، اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، لیکن قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کی راتوں کو نیند ہم تو نماز کے وقت ان کو جگانے کو تیار نہیں ہوتے کہ فجر میں اگر آنکھ کھل گئی تو ان کی نیند نہ ڈسٹرب ہو جائے۔ تو تمناؤں سے کوئی بڑا نہیں بنا کرتا، آرزوؤں سے کوئی بڑا نہیں بنا کرتا، ہاں دعاؤں کے ساتھ ساتھ دوائیں کرنی پڑتی ہیں، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، قربانیوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے بڑے لوگ بنتے ہیں، تب جا کے اللہ نسلوں میں علماء اور خاندانی قسم کے بڑے لوگ اللہ پیدا کرتا ہے۔ نیری دعاؤں سے کام نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، کوئی کام بھی صرف دعا سے نہیں ہوا، ہر کام میں دوا کرنی پڑی ہے، قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ تو حضرت ذوالکفل کتنے درجے کی قربانیاں دے کر یہاں سے گزر رہے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت ذوالکفل کا واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، اور نبوت کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے یہ مقام و مرتبے عطا کر دیا۔ آگے چل کر وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ نون، ذنون بھی ان کو بولتے ہیں، وَذَنُّونِ، نون بولتے ہیں مچھلی کو، چونکہ یہ مچھلی کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا، اور سورہ انبیاء کی یہ جو 87 نمبر آیت ہے، جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حالات سے نکلنے کے لیے بڑی مجرب ہے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، حالات سے نکلنے کے لیے اس آیت کا ورد بھی کیا جاتا ہے، وظیفہ بھی کیا جاتا ہے۔ 313 دفعہ یہ آیت پڑھ بھی لینی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک، مطلب کیا ہے؟ لا الہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، انت سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، یا اللہ تیری وہ ذات ہے جس میں عیب کوئی نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں تو بڑا ظالم ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اپنی روح پر ظلم کیا، اپنے ایمان پر ظلم کیا، یا اللہ میں نے تو بڑے ظلم اٹھا رکھے ہیں، میں بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک میں نے یا اللہ ہر دور میں اپنی جان پر ظلم کیے ہیں، عیب سے تو بس تیری ذات پاک ہے، یا اللہ مجھے میرے مسائل سے نکال۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس مطلب کو ذہن میں رکھ کے آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، تیری ذات میں عیب بھی کوئی نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ ہم عیبوں سے بھرے پڑے، یا اللہ ہم عیوب سے بھرے پڑے، میرے اندر تو یہ عیب بھی ہے۔ پھر انسان اپنے عیب سوچے، یا اللہ میرے اندر یہ عیب بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، یہ نقص بھی ہے، یہ کمی بھی ہے، میں نے یہ ظلم بھی کیے ہیں، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ اصل میں آیت کریمہ توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ استغفار کے بے شمار الفاظ ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک، کی توبہ استغفار ہیں۔ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو آیت کریمہ کو صرف الفاظ کا رٹا نہ لگائیں کہ الفاظ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، وہ من کے پھیرتے رہیں، تسبیحات پھیرتے رہیں، نہیں، مطلب ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کا ہر عیب سے پاک ہونا اور اپنے آپ کا گناہوں کے اندر بھرا ہونا، یہ ہمارے ذہن میں ہو۔ اس مطلب کو ذہن میں رکھ کے آیت کریمہ کا ورد کریں، انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ سکون بھی دے گا، مسئلہ بھی حل فرمائے گا۔ تو یہ مطلب ذہن میں رکھ کر ضروری ہے۔ ہم رٹے لگاتے ہیں چیزوں کے، طوطے کی طرح رٹا لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ چیزوں کو مطلب ذہن میں رکھ کے پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اب دیکھیں، درود شریف جب پڑھا کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں، ہم ان کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے درود پڑھ رہے ہیں۔ جب استغفار کیا کریں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر استغفار کیا کریں،
توبہ استغفار کیا کریں، جب پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا خوبصورت مطلب ہے، لیکن ہم میں سے شاید ہی کسی کو اس کا مطلب پتہ ہو۔ کیا مطلب ہے لا حول؟ یا اللہ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت تیری توفیق کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اللہ میں کسی گناہ، برائی، شر، نقصان، تکلیف، آزمائش سے تیری توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ ولا قوت الا باللہ، یا اللہ کوئی خیر اور نیکی کا کام تیری توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، کوئی خیر اور نیکی کا کام تیری توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب ہے۔ اس مطلب کو ذہن میں رکھ کے اس کا ورد کریں، آپ کو مزہ آئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کی زبان پہ الفاظ چل رہے ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، دل میں یہ خیال گزر رہا ہو یا اللہ کسی گناہ سے، کسی برائی سے، کسی آزمائش سے، کسی شر تکلیف سے تیری توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتا، اور کوئی خیر اور نیکی تیری توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو دل میں یہ خیال چل رہا ہو، زبان پہ الفاظ ہوں لا حول ولا قوت کے، پھر آپ دیکھیں آپ کے اس کلمے میں اللہ کتنا اثر ڈال دیں گے، پھر دیکھیں کتنا سکون ملے گا، پھر دیکھیں اللہ مسائل کیسے حل کرے گا۔ تو مسئلہ ہم میں ہے کہ ہم صحیح سے پڑھتے نہیں ہیں، صحیح سے الفاظ کو کہتے نہیں ہیں، ہمیں صحیح سے الفاظ کا، ہمارے پاس دوائی تو ہے، اس دوائی کے استعمال کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اینٹی بائیوٹک اللہ نے بے شمار دی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کے استعمال کا طریقہ نہیں ہے، طریقے بھی نہیں ہے، ڈاکٹر سے معلوم بھی نہیں کرتے، علماء سے پوچھنے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے، عجیب عجیب سوال کرتے ہیں لیکن یہ کام کی باتیں کبھی بھی نہیں پوچھتے۔ کل مجھے بڑی خوشی ہوئی، کل میرے پاس ایک نوجوان کا فون آیا عصر کے بعد، فون کرتے وہ رونے لگا، کہتا مفتی صاحب میں نے نیت کی تھی کہ 40 دن تکبیر اولیٰ میری فوت نہ ہو، آج میں عصر میں سویا رہا، جماعت نکل گئی، کیا کروں؟ میں پریشان بیٹھا ہوں کیا کروں؟ تو میں نے کہا جلدی سے جاؤ مسجد میں، ابھی تو نماز کا وقت باقی ہے، کوئی اور بے نام آ رہا ہوگا جس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، اس کو پکڑو، اس کو اپنے ساتھ پکڑ کے نماز پڑھا دو، 2 لوگ جماعت پڑھ لو، تمہیں تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ اب وہ یہ سن کے وہ خوشی سے بھاگتا ہوا مسجد میں گیا۔ تو دیکھیں کیسے ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے سوالات بھی کرتے ہیں۔ اور ایک سوال اور، پتہ نہیں کسی خاتون کا فون آیا، میرے ذہن سے نکل گیا، بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایسے سوال کرنے، ذہن سے نکل گیا اچانک ابھی۔ تو بڑے کچھ لوگ ایسے سوال بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں کام کی باتیں جن میں ہماری ترقی ہو، دین ہمارا پھلے پھولے، ہمیں ایسے سوالات ضرور کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں دین کے کاموں میں آگے بڑھائے۔ تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ہمیں عطا کر دی۔ یہ آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی میں، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 86 ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آیت کریمہ اصل میں توبہ استغفار کے الفاظ ہیں جن میں انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بریائی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر عیب سے پاک ہونے کا اظہار کرتا ہے، اور اپنا ہر عیب کے اندر مبتلا ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ یا اللہ تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھ میں سب ہی عیب ہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں کسی عیب اور کمی سے پاک نہیں ہوں۔ یا اللہ تو ہے اور میں گناہوں کا مجسمہ ہوں، یا اللہ میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ مطلب ذہن میں رکھ کے ہمیں آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اس طرح سے آپ آیت کریمہ کا ورد کریں، انشاءاللہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ ہو گیا، آگے سورۃ الحج ہے، اسی میں سورۃ الحج میں جا کے اللہ تعالیٰ انسانی جو مراحل ہیں اس کے مختلف حالات ذکر کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کس طرح سے انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ بخاری شریف یہ جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے میرے بندو اگر تمہیں قیامت کے قائم ہونے میں شک ہے تو دیکھ لو، اپنی فطرت پہ غور کر لو کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ مٹی سے ہم نے تمہیں نطفہ بنایا، نطفے سے تمہیں علقہ بنایا، علقے سے مضغہ بنایا، مضغے سے تمہارے اوپر پھر ہم نے ہڈیاں چڑھائی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر تم کے اوپر روح ڈال دی۔ تو جو میں
میں اللہ ریت مٹی کے ذرات سے تم بکھرے پڑے تھے تمہیں ماں اور باپ کے پیٹ میں جمع کر سکتا ہوں، تو میں تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیسے نہیں کر سکتا؟ تو اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ انسان کے جو مختلف مراحل ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ سچ بولنے والے اور سچے سمجھے جانے والے ہیں کہ انسان کا مادہ 40 روز تک ماں کے پیٹ میں جمع رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ یعنی اللہ اس کو خون کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں، پھر 40 دن کے بعد وہ مضغہ یعنی گوشت بن جاتا ہے، نطفے سے وہ خون کا لوتھڑا، لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا ایک بوٹی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد روح ڈال دی جاتی ہے، اور یاد رکھیں جب بچے کے روح ڈال دی جائے تو کسی طرح سے ابورشن کروانا جائز نہیں ہوتا۔ اگر اس بچے میں جب 4 ماہ کے بعد روح ڈال دی جائے تو ابورشن کروانا یہ ایک انسان کو قتل کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر تو 4 ماہ سے پہلے خدا نخواستہ ماہرین سے ایکس رے کروا لیے، رپورٹیں کروا لیں، اور ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ بچہ بچ نہیں پائے گا، اب نارمل ہے، یا یہ جی نہیں سکے گا، یا اس کے ساتھ بڑے حالات، تو بعض صورتوں میں ابورشن کروانا جائز ہو جاتا ہے 4 ماہ سے پہلے۔ 4 ماہ کے بعد جائز نہیں ہوتا، فتویٰ یہی ہے۔ اس میں پھر بہت سارے بس اوقات کرٹیکل کیسز آ جاتے ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند تندرست عافیت والی اولادیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ماں کو صحت مند نیک سعادت مند عافیت والے اللہ اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ معذور بے بس بے کس اور ایسی اولاد سے جو دنیا میں آ کر بیچاری پریشان رہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایسی صحت مند اولاد مانگنی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو پھر جو ہے وہ علماء مفتیان کرام سے رجوع کر لینا چاہیے، ڈاکٹرز کے رائے کے اوپر پھر مفتیان کرام فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا جب اب نارمل، عام حالات میں اگر بچہ ٹھیک ہے یا خدا نہ خواستہ وہ کسی اور کا بچہ ہے تو پھر بھی جو ہے وہ مفتیان کرام سے فتویٰ لے لینا چاہیے، تو وہ اس قسم کے فتوے جو ہیں وہ ذکر کر کے پوچھ کے وہ کر لینے چاہیے۔ اس میں جو ہے بڑی عجیب قسم کی فتوے بھی دینے پڑ جاتے ہیں، میں کیا اب ذکر کروں، بات آئے گی ذہن میں، لیکن بس میرے پاس ایک خاتون آ گئیں، بیچاری کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے، اب میرے پاس ایک ہی آپشن ہے، یا تو میں اپنے آپ کو ماروں یا بچے کو ماروں۔ اب ایسے موقع کے اوپر بڑے عجیب فتوے، اب وہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو ہم نے پھر اس کو یہی کہا کہ بھئی اپنے بچے کو مار دو، اپنے آپ کو تو نہ مارو، کہ تم مرو گی تو شاید اللہ معاف نہ فرمائے، بچے کو مار دو گی، پیٹ والے کو بھی تو وہ پیدا نہیں ہوا ہے، تو کیا پتہ اللہ تمہیں معاف فرما دے، تو وہ استغفار میں لگی رہنا۔ تو بہرحال اللہ نے رحم فرمایا، خیر وہ اور طرف کو چل پڑے حالات۔ تو بہرحال ان موقع کے اوپر فتویٰ دینا بھی بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، مفتیان کرام سے فتویٰ لے کے اپنے معاملے کو کرنا چاہیے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 4 ماہ کے بعد اللہ روح پھونک دیتے ہیں، تو 4 ماہ کے بعد تو عام حالات میں کسی طرح سے ابورشن کروانا جائز نہیں ہے۔ کوئی اسپیشل کیس ہو جائے تو مفتیان کرام اور ڈاکٹروں کی رائے سے فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل نے فرمایا اس کے متعلق اللہ 4 باتیں فرشتے سے لکھوا دیتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں کتنی عمر پائے گا۔ نمبر 2 اس کا رزق کتنا ملے گا، ساری زندگی میں رزق کتنا دینا ہے۔ نمبر 3 یہ کون کون سے اعمال کرے گا، اچھے کرے گا برے کام کرے گا، اللہ اپنے علم ازل کی بنیاد پہ سب کچھ لکھوا دیتے ہیں۔ نمبر 5 یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ 4 باتیں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ پہلے ہی لکھ دیتے ہیں۔ عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ملے گا، دنیا میں جا کر کیا کیا
کیا کام کرے گا، اور نمبر 5 یہ اچھے نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ ساری باتیں ماں کی پیٹی میں لکھ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آگے چل کر جو بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے کچھ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ میرے گھر کو بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیں، شرک نہ کریں، یہاں جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ سوار ہو کر بھی میرے گھر میں آئیں، پیدل بھی آئیں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے یا اللہ یہ تو پہاڑ ہیں، میں آپ کا پیغام کن کو پہنچاؤں؟ اللہ نے کہا کہ آواز لگانا آپ کا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کانوں میں انگلیاں ڈال کے آواز لگائی کہ بیت اللہ تعمیر ہو چکا ہے، اس کے حج کے لیے آئیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ انسان تھے اللہ نے ان تک بھی یہ آواز پہنچائی، عالم ارواح میں جو روحیں تھیں اللہ نے ان تک بھی یہ آواز پہنچائی۔ جس روح نے جتنی دفعہ لبیک کہا اللہ تعالیٰ زندگی میں اس کو اتنی مرتبہ حج عمرے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اتنی دفعہ۔ تو دعا کریں کہ اللہ کرے ہماری روحوں نے بار بار لبیک کہا ہو تاکہ اللہ تعالی ہمیں بار بار حج عمرے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ تو جس نے حضرت ابراہیم کی پکار پر لبیک کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں سعادت لکھ دی۔ یہاں سے علماء نے یہ بھی نکالا ہے جب بھی خیر کے کام کی طرف بلایا جائے، دنیا کے اندر دیندار لوگ جب بھی خیر کے کام کی طرف بلائیں تو لوگوں کو چاہیے کہ لبیک کہیں، جو لبیک کہیں گے اللہ ان کے مقدر میں سعادتیں لکھ دے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے بلایا، لوگوں نے لبیک کہا، اللہ نے سعادتیں لکھ دیں۔ اسی طرح سے اللہ کی طرف بلانے والوں کی پکار پر جو بھی لبیک کہتا ہے اللہ اس کے حصے میں سعادتیں لکھ دیتا ہے۔ 2 منٹ آپ کے لے کے ایک بات اور سنا دوں۔ کل ایک خاتون تھی آپا مہر النساء کے نام سے مشہور، اللہ نے بڑا کام لیا، وہ خیر کے کام میں وہ پھر کے عورتوں کو تبلیغ کیا کرتی تھی، ملکوں کے سفر بھی کیے، 50 سال تک اس خاتون نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی فکر کی ہے۔ وہ خاتون کا عجیب واقعہ بھی ہے، بیرون ملک سفر پہ گئی ہوئی تھی، 5 سال کا بیٹا چھوڑ کر گھر گئی تھی۔ وہ 5 سال کا بیٹا گاڑی کے نیچے آ کے فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ جب ان خاتون کو خبر دی گئی کہ آپ کا 5 سال کا بیٹا شہید ہو گیا، جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، کیا اس ماں کا جگرا تھا؟ کہنے لگی نہیں، میں تو اللہ کے راستے میں ہوں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتی رہوں گی، میرے بیٹے کو قبر کے اندر اتار دیا جائے۔ بیٹے کو دیکھنے بھی نہیں آئے اور اللہ کے کام میں لگی رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب کرونا میں مبتلا کر کے شہادت کی موت دے دی۔ آپ کو پتہ کہ کرونا کے اندر فوت ہونے والے اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا کرتے ہیں، طاعون میں فوت ہونے والے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بلایا کہ رمضان میں فوت ہونے والے کا حساب ہی کوئی نہیں، عذاب قبر ہی کوئی نہیں، رمضان میں بلایا اور شہادت کی موت عطا فرما دی۔ تو جس کی زندگی شاندار گزری ہو نا اللہ موت بھی بڑی شاندار عطا کرتے ہیں، بڑے ٹھاٹھ باٹ سے وہ لوگ اللہ کے ہاں جایا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے کاموں کے اوپر لبیک کہنا چاہیے۔ تو دین کے کاموں کے لیے جب بھی کوئی بلائے تو ہمیں ضرور اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، ہم اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم دین کے کام کے اندر لگیں گے۔ جیسے اللہ کا شکر ہے ہم نے آپ کو بلایا تفسیر کے نام پہ کہ اللہ کا پیغام سنیں، یہ پیغام لے کے اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی سوسائٹیوں میں جائیں اور جہاں جہاں آپ کا حلقہ ہے وہاں یہ پہنچائیں۔ تو آپ نے لبیک کہا، آپ یہاں پہ آئیں، آپ نے یہاں کے سنا، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور اس کی برکت عطا فرمائیں گے، جلد یا بدیر اللہ ضرور اپنی رحمتوں سے نوازے گا، برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کی چیزوں کی برکت عطا فرمائے، جو پڑھا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.